أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آخری اشرا جو ہے کیونکہ بہت قیمتی ہے، بہت فضیلت والا ہے، اور اس کی ایک ایک رات میں ہم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ تو بساتے خود رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس کا اپنا خصوصی پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے کہ رمضان ایسا ہوتا ہے جیسے نا بارش ہوتی ہے تو زمین میں آ، ہریالی آ جاتی ہے، تو بالکل یہ نیکیوں کے بیج بونے کا ایک مہینہ ہوتا ہے کہ جو ہم نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ایک بارش کی طرح آتا ہے، تو ہماری نیکیوں کو یعنی اتنا بڑا پھیلا کے اس کو ہمارے نامہ اعمال میں کرتا رہتا ہے۔ تو اس مہینے میں شیاطین زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ انسانوں کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ فرض جو نماز ہے وہ 70 درجہ بڑھ جاتی ہے، نفل نماز فرض کے درجے پہ آ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے کی عبادت کی بھی اپنی خاص خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس آخری عشرے میں 3 مین جو واقعے ایونٹ سے وہ ہوئے تھے، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کا نزول ہونا۔ یہ قرآن جب لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان بیت العزت پر اتارا گیا تو تب بھی یہی رمضان کا مہینہ تھا، اور یہ 27ویں نہیں، سوری، لیلۃ القدر کی رات تھی، کیونکہ یہ رات پھرتی رہتی ہے طاق راتوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں جو ایک اور، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی قرآن اسی آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو اس کا نزول شروع ہوا تھا۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک قیمتی تحفہ دیا ہے، عظیم تحفہ دیا ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے، جس میں آپ ایک نیکی کریں گے، ایک ڈالر اللہ کے رستے میں خرچ کریں گے، تو وہ تقریباً اس کو 84 سال کا کہتے ہیں نائٹ۔ تو آپ سوچیں کہ کتنی وہ آتی ہیں، کتنی زیادہ اس کا ریوارڈ بڑھتا جاتا ہے۔ تو تیسری چیز جو اس آخری عشرے میں آتی ہے، وہ مسنون اعتکاف 10 دنوں کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جو کہ مسجد ہی میں کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے مسنون اعتکاف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی کسی بستی میں، کسی محلے میں ایک شخص بھی جا کے نا اعتکاف کرے گا تو باقی سب کے اوپر اس کو چھوڑنے کا وبال نہیں آئے گا، ان کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو کہتے ہیں اگر کسی کو 10 دن میں یسر نہ آ سکے تو جتنے دن بھی ہو سکے اتنے دنوں کا بھی وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ اعتکاف، اب ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کیونکہ اعتکاف کے الگ سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ یہ ہماری جو آخری عشرے کی راتیں ہم کس طرح گزاریں، تو ایسا ہے کہ اس میں ان 10 راتوں میں ہر رات 7 کام جو ہے آپ نے مسٹ کرنے ہیں۔ ان میں سے کہ نمبر 1 کیا ہے کہ آپ خود بھی جاگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ نمبر 1 اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ رات کی عبادت اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، صرف اکیلے نہیں جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ یہ رات کی عبادت ہے اور آج کے دور میں ہماری پارٹیز، شادیاں، فنکشن زیادہ تر رات کو ہی ہوتے ہیں، اور ہماری یوتھ جو ہے نا وہ رات کو زیادہ جاگنا پسند کرتی ہے۔ اب
ایسا ہے کہ آج کل کیوں ہے، پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، پرانے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے بجلی نہیں ہوتی تھی، پاور نہیں تھی، تو کیا تھا، مغرب کے بعد ان کی رات شروع ہو جاتی تھی، عشاء پڑھتے ہی وہ سو جاتے تھے، پھر بجلی آئی، ٹی وی آیا، رات کی نشریات ہوئی، مووی تھیٹر آیا، پھر کرتے کرتے اسمارٹ فون آیا، تو اس نے تو پھر کی جو رہتی کسر تھی وہ بھی پوری کر دی۔ سوشل میڈیا پر جو خرافات ہو رہی ہیں، اتنا کچھ ہے کہ رات کو نا ہر بندے کے ہاتھ میں اپنا اپنا ذاتی ایک مووی تھیٹر ہوتا ہے۔ پھر دوسرا، رات کو سکون بہت ہوتا ہے، جو مرضی کرو، سب کے سامنے تو نہیں کر سکتے، رات میں کوئی ہوتا نہیں ہے، سو رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے بیڈ رومز میں ہوتے ہیں، تو مومن کے لیے زیادہ پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، رمضان میں پھر قیام اللیل جو ہوتا ہے وہ پسندیدہ ہے، تو پھر اس میں ہم نمبر 2 دیکھتے ہیں، جو اس میں نمبر 2 کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ تراویح اور قیام اللیل۔ مسجدوں میں قیام اللیل کا بھی یعنی تہجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو تراویح جا کے کوشش کرے جماعت سے پڑھے، اور پھر اگر آپ کے قریب مسجدوں میں قیام اللیل یعنی تہجد باجماعت پڑھایا جا رہا ہے تو وہاں بھی جائے، کیونکہ ایک تراویح بھی آپ کی کیا ہو جائے گی، لمبا قیام ہو جائے گا، اس میں قرآن کی تلاوت لمبی ہوگی، تو پھر جب آپ تہجد پڑھنے جائیں گے اس میں بھی لمبا ہو جائے گا، پھر 2 دعاؤں میں بھی آپ شامل ہو جائیں گے۔ پھر نمبر 3 جو ہے اس میں اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہے، اگر عورتوں کو یہ یعنی فیسلٹیز ملتی ہیں تو وہ کریں، ورنہ گھر میں بھی کر سکتی ہے، تو گھر میں ان کا اعتکاف جو نفلی اعتکاف جو ہے کہلائے گا۔ نمبر 4، کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا جیسے نزول کا مہینہ ہے تو قیام میں بھی پڑھیں، اس کو یعنی قرآن کو ویسے بھی، اب رات کو تو آپ نے قیام میں پڑھ لیا، تو دن کے وقت آپ ویسے بھی قرآن پڑھیں اور تسبیحات پڑھیں۔ پھر نمبر 5 آپ نے کیا کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ استغفار کی بہت ہے کہ کیونکہ سحری کے وقت جو استغفار کیے جاتے ہیں نا اس کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے، تو اس میں آپ تسبیحات رکھیں۔ اور نمبر 6 کیا کرنا ہے، لیلۃ القدر کی رات کو پانے کے لیے نا ہر طاق رات میں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29 جو 5 راتیں ہیں نا، ان کو آپ نے ایکسٹرا جا کر لمبی عبادت کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈنا ہے، اور اس کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہے۔ تو اب ایسا کہ کئی بار ہمیں نہیں پتا ہوتا، چاند کا مغالطہ لگ جاتا ہے کہ چاند پہلے دن دوسرے دن کا تھا، پہلے دن کا تھا، تو اس میں پھر آپ 10 راتیں بھی جا کر عبادت کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے، پورا سال اپنی مرضی سے سوتے ہیں اٹھتے ہیں، سال میں صرف 10 راتیں اللہ کو دینی ہے، اور وہ بھی اپنے لیے دینی ہے، اللہ کو تو نہیں چاہیے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ہم جو بھی کرتے اپنے لیے کرتے، اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، ہم اپنا اس میں فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تھا نمبر 6، اور نمبر 7 کیا کرنا ہے، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہر رات نا، اگر آپ نے زکوٰۃ بھی دے دی ہے، صدقات بھی دے دی ہیں، تو کوشش کریں ہر رات اس میں $1 بھی آپ نکال کے دے دیں گی تو وہ آپ سوچیں کہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک چلا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں ڈھونڈو، آخری عشرے کی طاق راتیں یہ آپ کو بتائی گئی ہیں اس میں سامنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، اپنا تہبند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، آپ بھی جو فالتو کام کرنے ہیں ابھی پہلے 1-2 دن ہے آپ کر لیں، اور جو آپ نے جو بھی تیاری کرنی ہے اس کے بعد اپنا سارا فوکس جو عبادات پہ، قرآن پہ، دعاؤں پہ رکھیں، کثرت سے دعائیں کریں۔ پھر لیلۃ القدر میں جو ہے آپ نے تسبیحات کرنی، طریقہ یہ ہوگا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پوری رات جاگنا نہیں ہے، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ دنوں کی نسبت آخری دنوں میں خوب محنت کرتے جتنی کسی اور وقت میں آپ نے نہیں کرنی ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے کہ ان راتوں کو بھرپور طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کریں اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے دروازوں پہ بھی دستک دیتے تھے کہ آپ دونوں عبادت کے لیے نہیں اٹھو گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت جو ہے نا اس پہ چلنا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ ہر رات کو افطاری کے بعد، مغرب کے بعد آپ کیا کرتے، غسل فرماتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، کہ اپنے آپ کو فریش کرتے تھے، تازہ دم ہوتے تھے، تو ہم بھی ایسا ہے کہ اب یہ جو ہے نا سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بھی
2 منٹ کے لیے شاور میں کھڑے ہوके پانی اوپر بہا دیں، اگر بال لمبے ہیں تو بالوں کو نہ بھگوئیں، باڈی کو کر لیں، ایک احساس فریشنس کا احساس آئے گا۔ بس تھوڑے سے بالٹی ہے مگا ہے تو تھوڑے سے مگے اوپر ڈال لیں، تو تیار ہو کر تراویح کے لیے مسجد جائیں اگر انتظام ہے، اگر نہیں ہے تو گھر میں پڑھنی ہے تو سپارہ سنگل کھول کے اس میں ایک ایک رکوع ایک ایک رکعت میں پڑھ لیں، جتنی سہولت ہے اتنا آپ کریں۔ ویسے باجماعت جو ہے عورتوں پر نماز تراویح جو ہے واجب نہیں ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، تو سنگل اگر آپ کے پاس ہلکا قرآن ہے تو لائٹ ویٹ والا وہ ہاتھ میں رکھ کے اپنے پاس کوئی ٹیبل رکھیں کوچا اس کے اوپر کشن، تو سجدے پہ جاتے ہوئے اپنے قرآن کو الٹ کر کے اپ سائڈ ڈاؤن کر کے وہاں رکھ کے آپ رکوع سجود کر کے پھر آ کے آرام سے اپنے قرآن کو پکڑ لیں، ایک صفحہ پڑھیں، جتنی توفیق ہے اتنا پڑھیں۔ پھر رکعت میں نا قرآن دیکھ کر پڑھنا، کیا کہتا ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا مشکل ہے تو بعد میں ایک آدھ سپارہ پڑھ لیں جو آپ جس طرح کر سکتی ہیں، جتنا یاد ہے وہ پڑھ لیں زبانی۔ پھر ایسا ہے کہ اس رات کو کوئی درس و تدریس بھی کر سکتے ہیں، گھر میں سننے والے ہیں تو ان کو یوتھ کو کوئی لیکچر دے دیں، نہیں تو یوٹیوب سے کوئی کسی بھی عالم اسکالر کا کوئی لیکچر لگا کے استغفار پہ کسی پہ بھی سن لیں، اگر زوم پہ کوئی پروگرام کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں، اور اس میں پھر آپ کھانے پینے کا چائے کا بھی وقفہ کرتے رہیں۔ پھر ایسا ہے کہ جب آپ نا یہ عبادات کر رہے ہیں نا تو پوری رات آپ نے جاگنا نہیں ہے، آپ نے تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھ کے اگر مسجد گئے ہیں تو آ کے آپ اپنا الارم لگا کے 2-3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، اور پھر جب اٹھیں تہجد کے لیے اٹھیں تو جو یا پھر آپ کی جو نارمل سحری کا ٹائم ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، نفل پڑھیں جتنی توفیق ہے، لیکن ہر 2 یا 4 نفل کے بعد آپ کیا کریں، تسبیحات پڑھیں۔ تسبیحات میں آپ نے پھر دیکھیں یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں تو وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ پھر ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں، تو آپ نے فرمایا یوں کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، تو اس کو آپ پڑھیں تسبیحات میں، اور اس کے ساتھ آتا ہے کہ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ آپ نے بھی آخری عشرے کی ہر طاق رات میں، یا اگر 10 راتوں میں ہی اٹھ رہی ہیں تو ہر رات آپ کوشش کریں کہ آپ ایک تسبیح اس کے پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ ایک طرح رمضان کا مہینہ کہتے ہیں نا کہ بارش کا مہینہ ہے، تو بارش جب ہوتی ہے تو کوڑا کرکٹ ساری میل کچیل دھو لیتی ہے نا، ہماری روڈ بھی صاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گارڈنز بھی صاف ہو جاتے ہیں، چھت بھی صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے گناہ جو ہے نا وہ بھی دھلتے رہیں گے اس کے ساتھ۔ تو پھر اس کے بعد آپ دو رکعت نفل پڑھیں، ساتھ میں ایک ایک اگر آپ رکوع پڑھ رہی ہیں قیام میں، رکوع نہیں ایک ایک آپ رکوع ہی کہ قیام میں قرآن کا پڑھ رہی ہیں، اس کے بعد پھر آپ پڑھیں درود شریف کی تسبیح پڑھیں اس دوسری سٹنگ میں، اور ساتھ پھر آپ نا پڑھیں لا الہ الا اللہ، یہ بھی پڑھ سکتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں سے جو بھی پہلے کہہ لیا کرے کوئی حرج نہیں ہے، اللہ پاک کے سب تعریف اللہ ہی کی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اس طرح آپ پڑھیں، اس طرح آپ کا تقریباً نا جو 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے آپ اٹھی ہیں تو اس کے درمیان آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر آپ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہے، اور اس رات میں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے، فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل امین اترتے ہیں، اپنی پرسنل دعائیں بھی آپ مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اپنے محلے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں، پھر اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنی
कब्र के लिए दुआएँ माँगे और एक डायरी बना लें और उसमें आप लिख लें दुआओं को क्योंकि वो टाइम इतना शॉर्ट होता है और मत मारी जाती है, कई बार ना समझ ही नहीं आती, कोई एक दुआ आती है तो उसी को बार-बार माँगते रहते हैं। तो आप ऐसा कर सकती हैं दुआओं के कार्ड्स, दुआओं की किताब अपने पास रख लें और ये दुआएँ माँगे। इसके अलावा आप इसमें ये भी कर सकती हैं कि आपने ना रमज़ान के बाद अगले रमज़ान के लिए आपने अगर कुछ करना है ना, तो जो हदफ है आपका जो टारगेट है, उसकी भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपने कोई हिफ्ज़ करना है, कोई कोर्स करना है या बच्चों की दुनियावी कोई आपकी दुआएँ, आखिरत की दुआएँ, सारी दुआएँ आप करें कि अल्लाह ताला अगले रमज़ान से पहले-पहले मैं ये वाले काम कर लूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सूरत इखलास ज़रूर पढ़ें, हर तक रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, क्या तुम में से किसी के लिए ये मुमकिन है कि कुरान का 1/3 हिस्सा एक रात में पढ़ा करे? सहाबा को ये अमल बहुत मुश्किल मालूम हुआ और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम में से कौन इसकी ताकत रखता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अल वाहिदुस समद यानी कुल हुवल्लाहु अहद कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा है। अगर आप 3 बार ये पढ़ लेंगे तो क्या होगा आपको पूरे कुरान खत्मुल कुरान का सवाब मिल जाएगा। तो ऐसा है कि आपने एक तो इस 10 रातों के लिए आप अपने पास पैसे जो है चेंज करा के रख लें। अगर मस्जिद जा रही हैं, तो मस्जिद के आप डब्बे में डाल दें। अगर घर में तो घर में एक कोई डब्बा बना लें, हर रात उसमें पैसे डालें, घर के बच्चों को भी आदत डालें, चाहे क्वार्टर डाल दें, ₹1 डाल दें, कुछ भी उसमें बच्चों से भी डलवाएँ, खुद भी उसमें डालें और अपनी ये आदत बनाएँ। तो इस तरह क्या होगा आखिरी अशरे की जो आपकी अम इबादत है, उसमें आपका सदका भी आ जाएगा। आपने ये कुल भी पढ़नी है और जिस तरह मैंने आपको बताया इसके मुताबिक आप अपनी डायरी में लिख लें, अपनी दुआएँ भी लिख लें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता करे और हम सबको अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र नसीब करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।